الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ زکوٰۃ تمام انبیاء کی امتوں پر فرض رہا، اور اللہ تعالیٰ یہاں سورہ انبیاء میں فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کا امام بنایا ہمارے حکم سے، اور ان پر وحی کی کہ وہ جو ہے نیک کاموں میں خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے۔ معلوم یہ ہوا زکوٰۃ دینے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرضیت ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی نشانی نماز و زکوٰۃ ہے۔ اسلامی اخوت کی بنیادیں یعنی اسلامک بردرہڈ کی بنیاد بھی زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے یہ دینی بھائی ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ کے نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اللہ کی مدد کے شرائط کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور زبردست ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر چیز کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کے 4 فرائض ہیں جسے وہ انجام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تباہی ہے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ عطا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا مشرکین کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں انہی لوگوں سے توقع ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اور بڑی قربانی دیں گے، اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کریں گے، جن کی زندگی پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو ان کا مال خرچ کرنا بھی اللہ کی عبادت میں ہے، اور وہ دل کھول کر مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کے کیا صفات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا تقرب زکوٰۃ سے حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دراصل انسانوں کی دانش کا امتحان لے رہا ہے، وہ عقل مند ہے کہ نہیں، کیا وہ خود غرض ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اخلاقی قوت کی آزمائش ہوتی ہے۔ آدمی اس بات پر پورا اترتا ہے کہ اس کے اخلاق بلند ہے، کوئی بڑے مقصد کے لیے وہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو، اور بڑے مقصد کے لیے اپنا مال کھپا سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اطاعت و فرما برداری کی پرکھ،
کہ آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں، اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مالی قربانی کی جانچ کہ مالی قربانی آدمی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اپنے جیب کو بھی مسلمان بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے۔ چنانچہ چوتھے پارے کے شروع میں یہ فرمایا گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ کی پارٹی میں جو آدمی رہتا ہے، اللہ مسلمان، اس کی وہ صفات ہوتے ہیں جو قرآن میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کی پارٹی کے لوگ، ان کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتے ہیں، تنگ دل نہیں ہوتے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں، وہ فراخ حوصلہ ہوتے ہیں، وہ یعنی فراخ دلی کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ میں ان کا خرچ برداشت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ درگزر کیجئے اور انہیں معاف کیجئے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کو مال پھر دے دیا۔ اسی طرح وہ لوگ وہ ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں، ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ اس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی اجر اور شکر گزاری کے طالب نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پارٹی میں ہوتے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، وہ پاک دل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں پاک مال خرچ کرو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاک مال خرچ کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے تمہارے لیے زمین میں سے اسے بھی اللہ کے پاک مال اس میں سے خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا وہ تنگ دستی اور غربت میں بھی خرچ کرتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سخاوت پیشہ ہوں، یعنی سخاوت کرنے والے، کھلا دل ہے ان کا، ہاتھ ان کا دل کھلا رہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تم جو بھی خرچ کرو بھلائی کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اس کا پورا پورا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، حزب اللہ ہے، جو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کسی کی مدد کر کے احسان نہیں جتلاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو
ایزا پہنچا کر اور احسان جتا کر برباد نہ کر لو۔ تمہاری مثال اس شخص کی طرح نہ ہو جائے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ پر نہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ وہ مال جمع کر کر کے رکھنے والے نہیں ہوتے۔ الذی جمع مالا وعددا، کافر کے تعلق سے کہا گیا جو مال گن گن کر جمع کرتا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ان کی صفت ہے بڑی صفت، اللہ کی راہ میں رخصت طلب نہیں کرتے۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ راہ حق میں خوش دلی سے اطاعت کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن خوش دلی سے اطاعت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا انفاق فی سبیل اللہ کو زبردستی کی چٹی نہیں سمجھتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک زبردستی کا ٹیکس نہیں سمجھتے، بلکہ دل کی خوشنودی کے ساتھ اور اللہ سے ایک اجر طلب کرنے کی نیت سے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے وہ بخیل نہیں ہوتے اور وہ بخل کا حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ صبح و شام الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ دن کو اور رات کو چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں نہ کوئی خوف کا مقام ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے تو زکوٰۃ تو ایک حصہ ہے، لیکن یہ بڑا مفہوم ہے۔ یہ 2.5 تو آپ جو سیو کرتے ہیں اس پر سے ہے، لیکن دن رات ہر وقت خرچ کرنے کے لیے، اور 97.5 جو آپ کی دوسری اماؤنٹ ریمیننگ اماؤنٹ ہے، وہ اس میں سے بھی بہت کچھ حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور بڑے مقصد کے لیے آپ خرچ کریں گے تو بڑا ثواب ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی آیا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں فتح سے پہلے اور فتح کے بعد، وہ دونوں یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں فتح سے پہلے جب ضرورت ہو مال خرچ کرتے ہیں، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔